ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے، اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں، احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں، مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث۔ میرے مطالعہ میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، خود میرے مطالعہ میں فرداً جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی، ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی، ان کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ کتنی تعداد؟ 200 سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں، اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اطہار اہل بیت، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، صوفیاء، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ائمہ اور اکابر اعلام کا امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف فی نہیں تھا، یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے۔ اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے، ان کا ظہور دوبارہ ہوگا۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی، بس۔ اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر، ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔